یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ رب العزت نے فضیلتیں اور برکتیں اور یہ سارے کے سارے مناقب اور یہ فضائل اور یہ شان اور منزلتیں کس نے طے کی ہیں؟ اللہ نے طے کی ہیں۔ واحد دنیا کا استاد ہے جس کے سامنے بیٹھنے والے سارے کے سارے شاگرد پاس ہو گئے، ایک بھی فیل نہیں ہوا، سارے کے سارے جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن بعض بدبخت وہ صحابہ کی کلاس تو چھوڑیے، رسول اللہ کے اہل بیت کو، رسول اللہ کے گھرانے والوں کو، رسول اللہ کے گھر والوں کو معاف نہیں کرتے۔ ابو بکر معاذ اللہ برے، عمر معاذ اللہ برے، ابو سفیان، 3 سسر ہیں، تینوں معاذ اللہ برے، 3 بیوی ہیں، امی عائشہ، امی حفصہ، ام حبیبہ، تینوں بری، داماد ہیں 2 بیٹیوں کے، وہ بھی برے۔ یہ کون سا طبقہ فکر ہے؟ یہ طبقہ فکر جہالت کی پیداوار ہے، اسلام کا دشمن ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنبے قبیلے صحابہ کا احترام نہیں کرتا، وہ میرا اور آپ کا احترام کرے گا؟ اور آج آپ نے یہ مسئلہ سمجھ کے جانا ہے، قرآن سے حدیث سے بات کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کے اوپر تبرہ بازی کی کس آڑ میں؟ ایک لفظ کے آڑ میں، اور لفظ آپ جانتے ہیں کس لفظ کی آڑ میں؟ اہل بیت کی آڑ میں۔ اہل بیت کی آڑ میں صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں۔ اللہ کی قسم فلسفہ بھی باطل ہے، فتنے کے اوپر مبنی ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ان کے نزدیک اہل بیت کیا ہیں اور کون ہیں، اور اسلام کے اندر اہل بیت کیا ہیں اور کون ہیں، اگر آپ کو صرف یہ مسئلہ سمجھ آ جائے تو آپ اس پورے فتنے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو کم از کم اتنا علم تو ہر اہل سنت کے ساتھی کے پاس ہونا چاہیے۔ میں حیران ہوتا ہوں، چھوٹے چھوٹے مبالغے اور چھوٹے چھوٹے پراپوگنڈے سے متاثر ہو کے لوگ سوالات شروع کر دیتے ہیں، اپنا علم نہیں بڑھانا۔ اہل بیت جی سیدنا علی ہیں، سیدہ فاطمہ، حسن و حسین ہیں، بس اس کے علاوہ اہل بیت ہی کوئی نہیں، اور ان کی اولاد کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی بیٹی ہیں وہ بھی اہل بیت نہیں۔ آئیے قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ قرآن پاک میں سورۃ ہود ہے، 11 نمبر سورت ہے، 12 نمبر سپارہ ہے، 73 نمبر آیت ہے۔ ایک آیت تو یاد کر لیں اور ایک آیت کا جا کے مطالعہ تو کر لیں۔ یہاں پر حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ کو اللہ رب العزت نے اسحاق بیٹے کی بشارت دی ہے۔ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، آگے سے وہ کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے الفاظ بھی رقم کر دیے، وحی کے ذریعے، اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ خود کلام کر کے ان کے الفاظ کو نقل فرما رہے ہیں۔ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، کیا میں بچہ جنوں گی اور میں تو بانجھ ہوں؟ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ تو بڈھا کھوسٹ ہے۔ احترام کے پیمانے میں تو یہ تو بزرگ ہو گیا، اس کی تو ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، یہ تو بزرگ ہو چکا ہے۔ اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ کے حکم کے اوپر تعجب کرتی ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اٹھائیے قرآن پاک نے سب سے پہلے جس کو اہل بیت کہا، کس کو کہا؟ سارہ کو، حضرت ابراہیم کی بیوی ہے۔ قرآن پاک اہل بیت کس کو کہہ رہا ہے؟ بیوی کو۔ ابھی اسحاق پیدا نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تیرے پہ رحمت ہو، تیرے پہ برکت ہو اے ابراہیم کے گھر والی۔ اور یہ عمومی کنسپٹ، عموم کے ترجمے کے مطابق اہل بیت، یہ عربی کا لفظ ہے تو شاید ہم نے سمجھا کہ یہ کوئی ایک خاص، اور اس کے اندر بیوی شامل نہیں ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ اور مغالطہ۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کہہ رہا ہے سارہ کو کہ آپ گھر والی ہیں، آپ اہل بیت میں سے ہیں ابراہیم کے، اور یہ کہتے ہیں بیویاں اہل بیت میں شامل ہی نہیں۔ اب ایک بات بتائیں، اردو محاورے میں اگر بندہ کہ میری گھر والی، تو کیا اس کے اندر بیوی شامل نہیں ہے؟ میری گھر والی کی ترجمے میں صرف بیٹی شامل ہے کہ بیوی بھی شامل ہے؟ میرے گھر والے، اگر یہ جمع کا صیغہ بولا جائے تو کیا اس میں صرف اور صرف بیٹے شامل ہیں، بیٹیاں شامل نہیں ہیں؟ یہ بات یاد رکھیے، ایک قلیہ، ایک قاعدہ، کہ گھر والی سے مراد ہمیشہ بیوی ہوتی ہے، لیکن عربی میں اگر اس کی ٹرانسلیشن اہل بیت کیا جائے تو وہاں پہ صرف بیوی نہیں ہوتی، وہاں پہ صرف چند بچے جو آپ کی مرضی کے ہیں بس، اور باقی کوئی نہیں۔ قرآن کے خلاف۔ ایک دلیل سورۃ ہود کی
11ਵੀं सूरत है, 12वां पारा, 73 नंबर आया था। और दूसरी दलील नबी की सारी बीवियां अहले बैत हैं, और उसकी दलील सूरत अहज़ाब 22वां पारा शुरू होने से पहले अगर आप आखिरी रकू में जाएंगे 21वें पारे पे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत किन को खिताब कर रहे हैं? आप अगर सिर्फ ये दो दलीलें, अहले बैत कौन, हकीकी अहले बैत कौन, ये बात, ये जो लफ्ज हकीकी है इसकी मैं ट्रांसलेशन और तशरीह बाद में करूंगा। हकीकी अहले बैत कौन होते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका। यहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह को कहा अपनी बीवियों को कहिए, और अहकामात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल किए उनके बारे में। अगले सफ़े पे आइए, सारे का सारा जो रकू है, पूरे का पूरा रकू रसूलुल्लाह की बीवियों से खिताब है। जाइए सूरत अहज़ाब को उठाइए, तर्जमा पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। अब 22वें पारे में फिर किसी के जहन में कोई इश्काल ना रहे, या निसा अन नबी, फिर रसूलुल्लाह की बीवियों को खिताब किया, पहले कुल्ली अज़वाजिक कह के, फिर रसूलुल्लाह की बीवियों का मुखातब होके फिर क्या कहा, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ये अहकामात नाजिल हुए, और फिर कहा व अकिमना सलात व आतीना ज़कात व आतिअना अल्लाह व रसूलहू। यहां पे खिताब किससे हो रहा है? बीवियों से हो रहा है। और इसी आयत का अगला टुकड़ा है जो 22 से नज़ा और 22 से इख्तलाफ बना देते हैं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। किससे खिताब कर रहे हैं अल्लाह? बीवियों से। और बीवियों को खिताब करते करते क्या कहते हैं? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति। यहां पे भी अल्लाह ताला ने अहले बैत किसको कहा? बीवियों को कहा। और किसी के ज़हन में यह इश्काल आ सकता है कि यह आयत का जो आधा टुकड़ा है यहां पे मजमून मुकम्मल हो गया, और अगले टुकड़े में सिर्फ अली, फातिमा, हसन हुसैन को मुखातब किया, तो यह भी कुरान के असलूब के खिलाफ है। सिर्फ आप तर्जुमे से समझ लेंगे कि यह आयत खत्म होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर कहा वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना। पहले यह कहा कि अल्लाह ताला आपसे रिज्स को दूर करना चाहता है, नबी की बीवियों अहले बैत उनको कह के, और फिर कहा अपने घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है, जो जिक्र पढ़ा जाता है, जो हदीस की तिलावत होती है, तो उनकी भी तिलावत किया कीजिए, उनको भी याद किया कीजिए, क्योंकि माँ आयशा के जिम्मे था, उम्मे सलमा के जिम्मे था हदीस को आगे उम्मत तक पहुंचाना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको उस बात का भी हुक्म दे रहे हैं। किन से मुखातब है अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे का सारा इस रुकू में? अज़वाज मुतहरात से। हाँ, अब आइए इस हदीस, इस कुरान की आयत की तशरीह में एक हदीस भी मौजूद है। कुरान की असल आयत नादिल हुई है अज़वाज मुतहरात के लिए, और किसी के जहन में यह इश्काल ना रह जाए कि सिर्फ अज़वाज मुतहरात अहले बैत हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत की तिलावत फरमाई दोबारा। अली को, फातिमा को, हसन हुसैन को चादर में लेकर फिर इसी आयत की तिलावत फरमाई। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को, फातिमा को और हसनैन करीमैन को दोबारा अहले बैत में शामिल किया। ये जो जुमला है ना, ये समझने की जरूरत है। हकीकी अहले बैत तो घर वालियां थी। क्या ईमानदारी से बताइए, क्या दमाद अहले बैत होता है? दमाद अहले बैत होता है? नहीं होता। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यह एजाज बख्शना था कि अली का यह मकाम मर्तबा है कि यह भी अहले बैत में शामिल है, अली भी अहले बैत में शामिल है। तो अली को, फातिमा को, हसनैन करीमैन को यह एजाज बख्शा एक चादर में लाके, वरना अरबों का मामूल क्या था कि बेटियां और दामाद अहले बैत में शामिल नहीं होते। तो इनको चादर में डाला कि कोई किसी मुगालते में ना रहे कि ये भी अहले बैत हैं, और तूने ये समझा ये ही अहले बैत हैं। ये भी अहले बैत होने में और ये ही अहले बैत होने में बड़ा फर्क है। वहां पे हसर है। अगर आप इस हदीस से यह तर्जमा लेते हैं कि सिर्फ यही अहले बैत हैं, तो यह कुरान के खिलाफ है, क्योंकि कुरान तो अज़वाज मुतहरात को अहले बैत कहता है। वो भी अहले बैत हैं तो सर आंखों में कोई अहले सुन्नत का फर्द ऐसा बतला दीजिए जो सैयदना अली को अहले बैत नहीं मानता। कोई एक रसूलुल्लाह ने कह दिया। अहले सुन्नत का तो इजमा है कि सलमान फारसी भी अहले बैत में से। रसूलुल्लाह ने कह दिया।
رسول اللہ نے کہہ دیا عباس کی اولاد اہل بیت سے ہم تو مان گئے، جعفر کی، عقیل کی، کیا ان کے بارے میں قرآن میں آیتیں اتری ہیں؟ نہیں، وہ احادیث سے اہل بیت میں شامل ہیں۔ گویا یہ اہل بیت اعزازی تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزازاً، اور پھر وہی بھی ہوتی ہے یہ رسول اللہ کی حدیث، ان کو اہل بیت میں شامل کیا گیا۔ اس سے مراد، اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بڑی عام فہم ہے۔ اب مسجد قباء کے بارے میں جو آیت قرآن پاک میں اتری ہے کہ یہ جو تقوی کی بنیاد کے اوپر لمسجد اسس علی التقوی، یہ کس مسجد کے بارے میں آیت اتری ہے؟ مسجد قباء کے بارے میں۔ لیکن صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت کی تو کہا اس سے مراد مسجد النبوی بھی ہے۔ اب ایک بندہ اٹھے اور کہے یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے یہ ہے ہی صرف مسجد النبوی کے بارے میں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتری مسجد قباء کے بارے میں، رسول اللہ نے اس آیت کا مصداق مسجد النبوی کو بھی دے دیا کہ وہ بھی تقوی کی بنیاد کے اوپر قائم ہوئی تھی۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اترنے کے عرصے کے بعد مسجد النبوی کو بھی کہا یہ بھی تقوی کی بنیاد پہ قائم ہوئی ہے، اس آیت کا مصداق یہ مسجد بھی ہے۔ اسی طرح یہ آیت اہل بیت کی اتری رسول اللہ کی بیویوں کے حق میں، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے اندر علی، حسن، حسین، فاطمہ کو شامل کیا اور لوگوں کے نظر سے یہ مغالطہ ختم کر دیا، عرب کلچر کے اوپر کلہاڑی کو لگایا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کو بھی اور اپنی بیٹی کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل فرماتے ہیں۔ یہ بات ہے۔ آپ نے کہا نہیں جی صرف اہل بیت آئی ہیں،